قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء يا ربي قد نلت منى. ہمارے محترم ناظرین سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام احباب کو عوامی تجوید کورس میں خوش آمدید. آج ہم عوامی تجوید کورس کا 8واں سبق پڑھیں گے. الحمدللہ ہمارے اب تک کل 7 سبق ہو چکے ہیں، جن میں ہمیں تجوید کی اہمیت، تجوید کی تعریف، تعوذ تسمیہ کے احکام اور مخارج کے متعلق ہم نے کافی باتیں پڑھ لی، اور صفات لازمہ کی ہم نے اقسام بھی پڑھ لی ہیں. آج کے سبق میں ہم جو باتیں پڑھیں گے اس سبق کی اجمالی عنوانات. صفات عارضہ سے پہلے چند ضروری باتیں. صفات عارضہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف، صفات عارضہ کی اقسام اور ان کے حروف، لام اور حمزہ کے صفات اور قاعدے، یہ آج کے سبق کے اجمالی عنوانات ہیں. اب ہم چلتے ہیں تفصیل کی طرف. صفات عارضہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف. عارضہ کا لغوی معنی ہے ایسی کیفیت جو عارضی ہو، یعنی جو کبھی ہو اور کبھی نہ ہو. عارضہ کی اصطلاحی تعریف ہے حرف کی وہ کیفیت جو اس حرف میں کبھی ہو اور کبھی نہ ہو. اگر وہ کیفیت ادا نہ ہو تو حرف تو وہی رہے مگر حرف کی خوبصورتی باقی نہ رہے. جیسے را کو موٹا پڑھنا ہے، اس را کو باریک پڑھ دیا. غنہ کرنا تھا، ہم نے غنہ نہیں کیا. اقلاب کرنا تھا، ہم نے اقلاب نہیں کیا. اب یہ جو قاعدے ہیں، یہ قاعدے وہ ہیں جو حرف کے ساتھ عارض ہیں، یعنی کہیں غنہ ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا، کہیں اقلاب ہوتا ہے کہیں اقلاب نہیں ہوتا، کہیں را موٹی پڑی جاتی ہے اور کہیں نہیں پڑی جاتی. یہ حرف کی عارضی صفات ہیں جو حرف میں کبھی پائی جاتی ہے اور کبھی نہیں پائی جاتی. اگر ان صفات کو ہم ادا نہ کریں تو را ہی رہے گا، لیکن باریک کرنے کی وجہ سے اس را کی جو صفت تفخیم تھی، جو اس کی خوبصورتی تھی، وہ برقرار نہ رہی. جہاں غنہ ہونا تھا، غنہ نہ کرنے کی وجہ سے اس غنے کی وجہ سے جو خوبصورتی تھی وہ ختم ہو گئی. صفات عارضہ کی اقسام اور ان کے حروف. صفات عارضہ کی کل 10 قسمیں ہیں جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 تفخیم، نمبر 2 ترقیق، نمبر 3 اظہار، نمبر 4 ادغام، نمبر 5 اقلاب، نمبر 6 اخفاء، نمبر 7 تحقیق، نمبر 8 تسہیل، نمبر 9 مد، نمبر 10 لین. یہ کل 10 قسمیں ہیں جن کے قاعدے ہم اب آگے پڑھیں گے. صفات عارضہ کے حروف. صفات عارضہ کے کل 8 حروف ہیں جو اس جملے میں جمع ہیں او یرملان. ان 8 حروف کے علاوہ باقی حروف میں صفات عارضہ نہیں پائی جاتی. تفسیر اس کی یہ ہے کہ لام اور را کا تعلق تفخیم اور ترقیق کے ساتھ ہے. میم اور نون کا تعلق اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء کے ساتھ ہے. الف، واو اور یا کا تعلق مد اور لین کے ساتھ ہے. حمزہ کا تعلق تحقیق اور تسہیل کے ساتھ ہے. تو صفات عارضہ کے کل 10 قسمیں ان 8 حروف کے اندر پائی جاتی ہیں. باقی حروف میں صفات عارضہ نہیں پائی جاتی. صفات عارضہ کے حروف میں سے پہلا حرف لام. لام کی 2 صفات ہیں اور 2 قاعدے ہیں. صفت نمبر 1 تفخیم، صفت نمبر 2 ترقیق. یعنی لام کو کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے اور کبھی باریک. اب موٹا کب پڑھیں گے اور باریک کب پڑھیں گے؟ آئیے لام کے قاعدے پڑھتے ہیں. لام کا قاعدہ نمبر 1، لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کا لام موٹا کر کے پڑھیں گے.
جیسے اراد اللہ، رفعہ اللہ، یہاں پر آپ نے دیکھا دال کے اوپر زبر ہے، ہا کے اوپر پیش ہے، تو اللہ کو موٹا کر کے پڑھ رہے ہیں۔ قاعدہ نمبر 2، لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زیر ہو تو لام کو باریک کر کے پڑھیں گے، جیسے بسم اللہ، بیم کے نیچے زیر ہے تو لام کو باریک کر کے پڑھ رہے ہیں۔ نوٹ، لفظ اللہ کے لام کے علاوہ باقی تمام لام باریک پڑھے جائیں گے، جیسے ما واللہ، اللہ الہ۔ اب یہاں پر آپ نے دیکھا لام سے پہلے واو کے پر زبر ہے، لیکن پھر بھی لام کو باریک پڑھ رہے ہیں، اس لیے اللہ کے لام کے علاوہ باقی تمام لام باریک پڑھے جاتے ہیں۔ صفات عارضہ کے حروف میں سے دوسرا حرف حمزہ۔ حمزہ کی 2 صفات ہیں اور 2 ہی قاعدے ہیں۔ صفت نمبر 1 تحقیق، صفت نمبر 2 تسہیل۔ اب تحقیق اور تسہیل کا کیا معنی ہے، آئیے چلتے ہیں قاعدے کی طرف۔ قاعدہ نمبر 1 تحقیق۔ تحقیق کا معنی ہے خوب واضح کرنا، یعنی حمزہ کو قوی اور سخت کر کے پڑھنا، جیسے اللہ۔ قاعدہ نمبر 2 تسہیل، یعنی نرم کرنا، یعنی حمزہ کو نہ تو اتنا قوی کریں گے کہ وہ تحقیق ہو جائے اور نہ ہی اتنا نرم کر کے پڑھنا ہے کہ وہ الف بن جائے، بلکہ دونوں کی درمیانی حالت ہو۔ اور اس کی قرآن مجید میں ایک ہی مثال ہے لفظ اعجمی، اس میں دوسرا حمزہ تسہیل کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔